یاد رکھنا، رزق زیادہ ضروری نہیں ہوتا، رزق برکت والا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو۔ کثرت سے کام نہیں چلتا، برکت سے کام چلتا۔ بہت پیسے ہوں لیکن ان میں برکت ہی کوئی نہ ہو، آتے بھی جا رہے ہیں اور جاتے بھی جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ظلم اور زیادتی اور جبر ہمارے ہاں یہ دور بدل گیا، میڈیا لوگوں کی جیب میں آ گیا، آسانی ہو گئی، سیٹلائٹ کا سسٹم آ گیا، دور دراز کونوں میں لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ حاصل کر سکے۔ ساری آسانیاں ہو گئیں، ہر چیز لوگوں کو میسر آ گئی، تیزی ہو گئی، لیکن سچ پھر بھی نہیں عام ہو سکا۔ حقیقت پسندی کے دعوے لوگوں نے پھر بھی نہیں کیے۔ اگر کوئی چیز عام ہوئی بھی تو وہی جھوٹ، وہی بددیانتی، وہی ظلم و ستم۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک کیس بھی کبھی آتا ہے میدان میں، ایک کیس بھی، اور 4 دن اپنی فیس بک کی بات بڑھانے کے لیے اس پر شور بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ دب جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر انسان کا اپنا وجود بھی اس کے لیے باعث عار بن جاتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا، وہ میرے علاقے کا تگڑا بندہ تھا، سیاںا بندہ تھا، مالدار تھا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی پٹی بڑی قائم تھی، بڑا اس کا دبدبا تنتنا تھا، لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی۔ میں نے اسے کہا، یار تیرے نام سے تو لوگ خوف زدہ رہتے تھے، تیرا نام لے کے تو لوگ بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، تیرے سے انسلاک رکھنے والے تو بازاروں میں گردنیں اونچی کر کے چلتے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، بس جب خدا کا حکم آیا، جب اللہ کی حکمت کا غلبہ ہوا، جب تک اس نے ڈھیل دی تو دی، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا، اسے مچھلی نہ ملی، شام کو روئی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں۔ تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا، وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب، تو سامنے سے میں آ گیا۔ جو طریقہ ہوتا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا، صاحب مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، یہی میرا روزگار ہے، آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا، میں نے اس مچھلی کو لیا ہے، مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے، تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی، کل لوٹ لینا، پرسوں لوٹ لینا، تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے، چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا میں، اس مچھلی نے، حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی، کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، مچھلی ذرا بڑی تھی، اس نے کاٹ لیا، میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں، انہوں نے پکائی، کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے، طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ کہتا ہے وہ انگلی کٹوائی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا، تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا، تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا، سارا بازو کٹوا چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے، تھک گئے تلاش کر کر کے، خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں، وہ ملتا نہیں، میں سو نہیں پاتا۔ کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں، بس وہ مجھے معاف کر دے، 2 جملے معاف، جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا، بندہ درکار ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا،
میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے, پر اس سے معافی کا موقع میسر نہیں آیا. دوستو, زندگی میں کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں وہ راز گرچہ ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں, لیکن کہیں ظلمن زیادتی کے ساتھ ہم نے 4 پیسے بھی کسی کے ہڑپ کیے. کام محنت کرنی نہیں, جی چرانا ہے, کوشش کرنی نہیں, جی چرانا ہے. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی ظلمن چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے. وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی, حرام کی لذت آنے لگی, اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں جائز پیسہ, رزق حلال, طیب, طاہر, صاف ستھرا, کبھی ظلم نہ کریں, کبھی زیادتی نہ کریں. کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا, یہ بخاری میں آپ کو ملے گا, اس نے آپ پر 3 الزام لگائے. کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے, دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے, تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے. 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے, ناانصافی کا معاذ اللہ, جنگ پہ نہ جانے کا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی. بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے, کپڑے دیکھ کے. اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے. اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل, انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے, یہاں سے. بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. بندہ دیکھ کر, میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا. جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا, کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے. ہٹ جاتی ہے ہر چیز. مظلوم کی بد دعا سے بچو. حضرت سعد عزت دار آدمی تھے, لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. حضور کے غلام تھے, نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے. اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا, سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئیں. بخاری میں موجود ہے. ظلمن بات کی, ظلمن. کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو, نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو, نہ عدل کرتے ہو. الزامات لگاتا. حضرت سعد چپ کر گئے. کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں. اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے, چپ کر گئے. لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے, رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے. دعائے ضرر, بد دعائیں دی 3. کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے. تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر, اس نے مجھے اذیت دی, تکلیف دی, میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے. ایک تابعی بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں, اور بخاری میں موجود ہے, تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا, اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھی, اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا. ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی, پھر مانگنا شروع کر دیتا. فقر لمبا ہو گیا. اور فرماتے فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی, لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا, اسے جوتے پڑتے, اسے تکلیف ہوتی. تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی. یہ میں نے ان پر ظلم کیا, زیادتی کی, الزامات لگائے, دل توڑا,
یہ دعا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی. خدا را اپنے لہجوں پر، اپنے انداز پر تھوڑی توجہ دیں. ہم مطلب وہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سامنے والا کمزور ہے، 2 باتیں سن لی ہیں تو پھر ہم 100 سناتے ہیں، پھر ہم کئی 100 سناتے ہیں، پھر تو ماں بدولت باز آنے کو تیار نہیں ہوتے. کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی کا مزاج نہ بنائیں، تکلیف نہ دیں. ہمارا وجود، ہمارا لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کبھی کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے شر سے ڈرتے ہیں، بعض لوگوں کی ضد سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ رٹا بڑا ڈالتے ہیں تو رٹے سے ڈرتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے. سامنے والا سمجھ لیتا ہے شاید بزدل ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو نرم دل ہے. یاد رکھنا کچھ بدلے صبح قیامت اللہ کے حضور بھی پیش ہوں گے. اپنے دل سے پوچھو. بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاٹا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے. اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں. وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو. اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے. کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے. عزیز کہیں تو نرم ہو، کہیں تو مہربانی کریں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں. میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی. ہم سب اسی سے ان کے ہو گئے. صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا. یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو. الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر. حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. زیادہ نہیں ہنسنا. ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ. ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں. کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے. یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا. تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے. آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہو، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی. لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتے. ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا. ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. سجنا بھی تے مر جانا ہے اڈیگر تے دین آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے. میرے عزیز
یہ بہت بدگمانیاں بہت. ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور MPhil کر رہا ہے بچہ. تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا. وہ کہنے لگی جادو کرا کرا کے تویز کرا کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے. کیا مذاق کرتے ہیں آپ. اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی قومیں. اور وہ بیچارہ یعنی چچی کو دشمن توڑی نہ ہوتی, چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. ہمارا عجیب انداز ہے, ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے. تم نے بڑا آگے جانا تھا, تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے. وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے. کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے. بدگمانیاں, دل سخت ایک دوسرے کے لیے. مہربانی کرے ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں, جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں. یہ جو غیبت ہوتی ہے نا, چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے. وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا, جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت. اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے, وہ کبھی نرم نہیں ہوگا. کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام. کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ دلوں کو سخت کرتی ہے, محبتوں کی مخالف ہے, انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا. تھوڑا سا واپس آئیں, اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں, للہیت کی طرف آئیں, خیر دیکھیں خیر کتنی ہے اس امت. غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں, بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے. اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں, جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی. اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں. اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا, ہرس, ہوس, لالچ, یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں, صرف پیسے نظر آئیں, پھر تو یہ سخت ہو جاتی. مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے, اگر یہ لالچ اختیار کر جائے, ہرس اور ہوس اختیار کر جائے, پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ, یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ, لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی, اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا. آخر اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا, رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا. وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا. کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا. مال کی محبت میں, ہرس میں, ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی, بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں. صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے, لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں, تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے, جہاں جہاں مال کا پیار آیا, وہاں حالات اور سے اور ہو گئے, خراب سے خراب ہو گئے, بد سے بدتر ہو گئے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ. چلے دعا مانگنے لگا ہوں, آمین کہنا, اللہ کرے میری قوم جاگ جائے, آمین تو کہہ گے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں
कभी आप सोचेंगे, एक वक्त आएगा कि सोचेंगे भला हम क्या कहा करते थे। हम उस दौर में तबलीग कर रहे हैं जिस दौर में सोतों को नहीं जगाना पड़ता। हमारी मुश्किल ये है कि हमें जागतों को जगाना पड़ता। जागते लोगों को, जिन्हें सारा पता है, शऊर है, अकल है, उनको जगाना पड़ रहा। हम ज्यादा मुश्किल में। मेरे अजीज, इख्तदार की जंग लोगों को सख्त कर देती है, ये याद रखना। कुर्सी पर पहुंचने के लिए लोग कुछ नहीं देखते। इख्तदार की खातर लोगों ने हद नहीं कर दी दुनिया को कत्ल करने वाली। बम मारते वक्त सोचा कभी उन्होंने कि कितनी माओं की गोद उजड़ेगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी औरतों का सुहाग उजड़ेगा। उन्हें गर्ज नहीं थी, वो तह बाला करते गए बस्तियों को, उजाड़ते गए आबादियों को। खुदा करे कि ये कौम समझे, इख्तदार के लिए लोगों ने, बेटे ने बाप को कैद कर दिया, बाप को, कि मेरी बारी नहीं आने देता। पढ़े आप तारीख उठा। इख्तदार की खातिर भाई ने भाई को कत्ल किया कि ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे। आप क्या समझते हैं कि इस्तेमाल नहीं किया जाता आपको और हमें? लोगों ने अपने रास्ते में आने वाले सगे खून के रिश्ते काट के रखे। इतने सख्त हो गए लोग, सिर्फ इख्तदार चाहिए था। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, किसी कौम में जिहाद के लिए जब जाना ना, तो वहां जो सरसब्ज दरख्त हो वो दरख्त ना काटना, वहां के फसलें ना तबाह करना, औरतों और बच्चों पर और बूढ़ों पर जब तक हथियार ना उठाएं हमला ना करना। क्यों? कि इस्लाम जो जंग करता है वो जंग भी अल्लाह के दीन की हुकूमत कायम करने के लिए करता है। इंसानों के इख्तदार की जंग नहीं होती कि फलां को मुसल्लत करना है तो फलां को मुसल्लत करना। इख्तदार का मिजाज ही ये है। हुकूमत ही कर रहा था ना हलाकू खां, एक कुर्सी चाहिए थी ना, तो दजला की नहर का उसने ये हाल कर दिया था कि लोग जो वहां जाते थे वो कहते थे हमें लगता था ये पानी नहीं बहता, खून बहता है दरिया दजला। खून ही खून, दरिया और नहर खून से भर गई। और इंसान की खोपड़ियां काट के, ये हमने भी यहां मीनार बनाया है, तो एक तरतीब है कि इतना ऊंचा मीनार चला गया। इंसानों की खोपड़ियां काट के उसने कहा इनका मीनार बनाओ। क्यों? मुझे हुकूमत करनी। लोगों के दिलों में रोब डलेगा, ना समझ आए तुम्हें, और अभी भी खबर ना पता चले कि लोग इख्तदार के लिए क्या करते हैं। आओ फिर तुम्हें दमिश्क के बाजार में ले चलूं। हुसैन इब्ने अली का सरे नूर, आज अगर सबको पता है कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो शिमर को नहीं पता था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था, यजीद को नहीं पता था, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सरे अनवर नेज़े की नोक पे चढ़ गया और दमिश्क की गलियों में वो फिराया गया। क्या चाहिए तुम्हें? तो तुमने औलादे रसूल ही सारी शहीद कर दी, हुजूर के जिगर पारे तड़पा दिए, आखिर क्या चाहिए था? तो पलट के देख लो तो जंग कुर्सियों की निकली। किसी को कूफे की गवर्नरी चाहिए थी, किसी को रे की हुकूमत चाहिए थी, किसी को हम्स का सूबा चाहिए था, किसी को दमिश्क की हुकूमत चाहिए थी, कोई पूरा इख्तदार चाहता था। इख्तदार के इस नशे में तो रसूलुल्लाह की औलाद आए तो लोग नहीं देखते, तो तेरे मेरे बच्चों को देखेंगे, हमारी औलादों को देखेंगे। पता नहीं कब शऊर की आंखें खोलोगे, पता नहीं कब सोचोगे, कब समझोगे, किस वक्त चीजों पर गौर करोगे। इख्तदार की जंग में तो वो लोग आए ना जो रसूलुल्लाह के कंधों पे नजर आते थे, तो लोग उन्हें भी नेज़ों की नोक पे खड़ा कर देते, इतने सख्त हो जाते। खुदारा मिजाज समझो, मिजाज क्या है। लेकिन वो हम पता नहीं किस ख्वाबे गफलत का शिकार है। अल्लाह जाने कहां जाके आंख खुलेगी, अल्लाह जाने कहां जाके होश आएगी, कहां जाके समझ आएगी। खुदारा चीजों को लें जरूर, लेकिन उनको उस हद तक लें जिस हद तक वो हैं, जिस हद तक नहीं है उस हद तक न जाएं। इतने जज्बाती ना हो इन मामलात के अंदर, एक दूसरे को समझें, गौर करें। और फिर जिस बंदे में भी तकब्बुर होता है वो सख्त दिल होता है।
جس میں بھی ہوتا ہے. برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں وہ بھی ڈاڈا ہے. علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں تو وہ بھی سخت ہے. علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان کو. یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا, رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی. اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا, مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. مفادات کی جنگ. مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں, ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں, تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے, ڈوب جائے, پریشان ہو جائے تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے. جنگ مفادات کی. اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے. مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی. جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں. میں عرب شریف میں تھا تو ایک دوست مسجد نبوی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے, بڑی تکلیف میں تھے. ایک تو بندہ پردیس میں گھر سے دور, پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. کاک چنا تو پارے تو تاڑی مار اڑانا باہو چیز کے کئی اڈن آ رہے. کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے, پاکستانی ہے, مسلمان ہے, اپنا ہے, اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں, تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے, لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں, وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا, اس نے وہ مزدوری نہیں کرتی. وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے, لیکن ان کی نظر ہو گئے, واپس جانا پڑا. وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے. ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں, ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں, ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے, سپورٹ کیا ہے, ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو, ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ, ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو, اپنے گھروں میں رہائش دے لو, اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا, دین بھی تبھی تو پھیلے گا. کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے, طبیعت اتنی سخت ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں نے یہ دور دیکھا ہے. یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے, تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسیا جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے کہتے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے, محنت کرن نا, نالے کوئی ابا ہے جی تیرے اندر ٹر گیا, بڑا کچھ چھڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے. اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا وہ کدھر گیا, وہ سنا ہے فلاں جگہ. اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا. آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی, آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی, کیوں؟ دل سخت ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا, اور صحابہ محسوس کرتے تھے, صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے, یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے.
यतीमों के सरों पे हाथ रखा कर, कल्ब नर्म होगा, दिल नर्म हो। देखिए अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझ पे आई, लेकिन जो रिक्कत थी ना हुजूर की तबीयत में, जो नरमी थी, वो इतनी अनोखी थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए जंग मौता में। नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर आए। हुजूर सब्र का दर्स देने वाले। 500 के करीब कमोबेश अहादीस व आसार आपको मिलेंगे सब्र के उन्वान पर। 100 के लगभग आयात मिलेंगे हुजूर सब्र का दर्स देने वाले। लेकिन करीम उनके घर गए, उनकी बेटी सरकार के सामने हाजिर हुई तो बेटी बाप की याद में रो पड़ी। हज़रत साद बिन उबादा कहते मैं भी हाजिर था, बेटी रोई तो हुजूर भी रो। मैंने अर्ज की हुजूर आप भी रोते हैं, ये आंसू आपके भी निकल आए? तो हुजूर फरमाने लगे ये एक मोहब्बत करने वाले के लिए इज़हार मोहब्बत है। ये जो आंसुओं का निकल आना, ये जो दिल का न, बल्कि हज़रत साद इब्न उबादा एक दफा बीमार हो गए थे, तो नबी करीम उनको बीमारी में देखने गए तो उनको बीमार देख के हुजूर रो पड़े। यार ये हालत हो गई है इसकी। ये नरम दिली नबी करीम की, रिक्कत कल्बी, हुजूर के कल्बे अथर पर जो नरमी है, सख्त ना हो, ढाडी जिंदगी ना गुजारो। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिर के लिए सख्त होंगे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो मेहरबान रह के वक्त गुजारता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया हुजूर दिल सख्त हो गया है, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत किया करें, अल्लाह दिल को नरमी अता करता है। ये कुरान मजीद ना ये शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान मजीद शिफा है मोमिनों की। और एक मकाम पे फरमाया शिफा लिमा फिस सुदूर, ये दिलों के लिए शिफा। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे तो दिल पाक होगा, साफ होगा। आज मैं बड़े शौक से कलाम सुनता हूँ बुजुर्गों का, आप भी सुनते हैं। मियाँ साहब के कलाम का क्यों असर होता है दिल पर, क्यों लोग रोने लगते हैं? मुख्तलिफ बुजुर्गों की नाते सुनकर क्यों दिल पे असर होता है, लोग रोने लगते हैं? इसलिए कि उनके मफाहिम का हमें पता है। कुरान मजीद की तिलावत सुनकर के दिल पर असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमने तर्जमे से सीखा ही नहीं। अगर कभी हमें इसके मफहूम का पता चले तो हमें ढेर सारा रोना है, हमारा दिल साफ हो जाए, बहुत सारी जगहों पे चोट लगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हाल दिल की सख्ती का कुरान मजीद की तिलावत को बताया। एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया हर चीज को जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, और मैं इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं, दिलों को जंग लग जाता। और जंग, ये गौर करें, ये दिल का जंग ना थोड़ा गौर करें तो पता वैसे चल जाता है लगा हुआ है आजकल के नहीं। कोई चीज बाहर पड़ी रहे ना तो वो उसको जंग लग जाता है। कहते हैं ये बारिश में पड़ी रही, देखा नहीं, जंग आलूद। ये दिल भी ऐसे ही पड़ा रहे ना, कभी जिक्र ना करे, कभी दुरूद और सलाम ना पढ़े, कभी तिलावत कुरान मजीद ना करे, कभी रात को उठ के रोए ना, तो इसको भी जंग लग जाता है। तो हुजूर ने फरमाया हर चीज का जंग उतारने का आला होता है। क्या कहते हैं, हमारे लोहे को जंग लग जाए तो किस चीज से उतारते हैं? रेग मारते हैं। हुजूर ने फरमाया हर चीज का जंग उतारने का आला होता है। जब दिल को जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का जंग उतर जाएगा। अल्लाह की याद करो, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की हम्द करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। ये जो सूफिया जिक्र कराते थे ना, बार बार ज़रबें लगती थी तो उससे दिल का जंग ही तो उतरता था। और एक बात तमाम सूफिया ने लिखी है, वो कहते हैं सोहबत साले से भी जंग उतरता है। अच्छे लोगों के पास बैठे तो दिलों का जंग उतरता है, और बुरे लोगों के पास बैठे तो दिलों पे जंग चढ़ता है। आप बुरे लोगों की सोबत में बैठे, माज़अल्लाह जो दुनियादार हैं, जो आपको कहेंगे छोड़ो यार तुम किस चक्कर में पड़ गए, दुनिया बड़ी मीठी है और यही दुनिया में ही सारे जायके हैं, आप ऐसे लोगों की तरफ जाएं तो आप महसूस करेंगे दिल जंग आलूद हो गया। चंगिया दे लड़ लगी सा
ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਭੈੜਿਆਂ ਨਾਲ मैं रल गई थे मेरे अगले भी डुल गए। तो ये बुरी सोहबत जो होती है ये नुकसान देती है। तो ये कुछ इलाज है, ये करें, इससे दिल का जंग दूर होगा। ये वाह वाह से भी जंग चढ़ता है। मेरे जैसे लोगों की तारीफें होती हैं ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे भी जंग चढ़ता है। इससे खुशामद, तारीफ, मिजाज हमने देखा है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब कोई इल्म पढ़ने के लिए बैठता है तो तकब्बुर का बूटा लगता है, और फिर जैसे जैसे वो इल्म पढ़ता जाता है वो पौधा जवान होकर दरख्त बनता जाता है। तो ये दौलत हो, ये खूबसूरती हो, ये इल्म हो, ये कोई ओहदा हो, ये बाज़-औक़ात इंसान को फितने में मुब्तला करते, दिल सख्त हो जाता, घुटन पैदा होती। दौलत, सरवत, इक़्तिदार, ये चीज़ें कसावत कल्बी का सबब बनती। और दिल की नरमी कैसे होगी? कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, मौत को याद किया जाए, यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए, अच्छों की संगत इख्तियार की, तो दिल का जंग उतर जाता है।